اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذین انزلنا تعاملون بما خبیر صلوات دعائی ظہور امام زمانہ اللہم کن ولی کلیمت الدین حسن عزیز سلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حضیثات و فی کل صد من صد لیل برنہار ولیم محافظا و قائدن و ناصر و دلیل وین حتی تسکن اول سکت و مرمتی و فی مطب اللہ یا رب علی محمد رب صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہم اجمعین شکا شکل کربی انوچی حسین شف کربی و کربی المؤمنین بکی کلی حسین علیہ السلام میری دعا ہے کریم اللہ جو بے گنی ہونے اپنا گھر عطا فرما جو بے زر ہونے زر عطا فرما میرے مالک جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرین عطا فرما عباس بھائی حسن بھائی علی بھائی سب کو میرے مالک زندگی تندرستی والا بعد میں بیٹا عطا فرما میرے مالک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اس مجلس کی قبولیت کی دعا اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ یہ دنیا میں واحد و لا شریک عبادت ہے جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی دعا ہے بالخصوص دعا میرے پیر مرشد اور پیر سید مراد علی شاہ سرکار اس وقت بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کلی عطا فرما مالک جو بھی بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کلی عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کی دعا ہمارے بار میں آقا خلیفۃ الرحمن امام سوجان بقیت اللہ اعظم ہاں جی ماں جی بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کلی عطا فرما بلال بن مجلس میں مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جتنے بھی عزادار اس مجلس میں آئے ہیں مالک ان کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما ہماری اس جو جگہ پر ہم تشریف فرما ہیں پھر مالک جہاں جا چکی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دعاؤں کی جو بھی دعائیں میرے اسی میں لگائی گئی ہیں میرے مالک انہیں قبول اور منظور فرما دعاؤں کی قبولیت کی دعا ہمارے بار میں آقا خلیفۃ الرحمن امام سوجان بقیت اللہ الاعظم وہ بادشاہ جو ایک ہی وقت میں محمد ہے جو ایک ہی وقت میں علی ہے اور جو ایک ہی وقت میں سیدہ ہے جو ایک ہی وقت میں حسن ہے جو ایک ہی وقت میں سید الشہداء ہے وہ بار میں آقا کعبے کی چھت پر آ کر اپنی جد کا علم نصب کر کے زمانے کو بتا دے کہ جس طرح علی میرے آنے سے پہلے واجب تھا میرے آنے کے بعد بھی واجب رہے گا آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں جس بندے کے دل میں جتنا جو امام حسین علیہ السلام کا مقام بلند ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں نعرہ تکبیر اللہ علیہ خالق کی بلند طرف کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن سے لعنت صلوات پڑھے بلند بلند سے ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ایمان لاؤ مجھ اللہ پر ورسولہ اور رسول پر ونور الذین اور اس نور پر جس کو میں نے نازل کیا ہے اور اس نور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نور پر راشد صدیقات خیر مالک اضافہ فرمائے اور اس نور پر جس کو میں نے نازل کیا ہے وَتَعَامِلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جب اللہ نے یہ اپنے محبوب پر آیت کو نازل کیا تو بندے پاس بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ نے جو آیت نازل کی ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ مجھ اللہ پر اور میرے رسول پر اور اس پر جس کو میں نے نازل کیا ہے اور وہ نور ہے وہ جو نور ہے اس کو میں نے نازل کیا ہے بندے پریشان لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ نے اپنے آپ کو بتا دیا اور آپ کو بھی بتا دیا اگر اس نور کو بھی واضح کر دیتے تو کتاب موٹی تھوڑی ہو جانی تھی رسول اللہ کے چہرے مسکراہٹ آئی کہنے لگے بندو تم نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو تم نے اللہ کو پہچانا نہیں اللہ نے یہی تو قرآن میں راز رکھے ہیں اپنے آپ کو بھی ظاہر کر دیا اپنے رسول کو بھی ظاہر کر دیا اور کچھ ایسی باتیں کی ہیں جسے میرے سوائے تمہیں کو سمجھا ہی نہیں سکتا کہنے لگے یا رسول اللہ پھر بتائیں نا وہ کون ہے سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں تم سمجھ لو وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں نے زہرا کا ہاتھ دیا آپ سے نباد رہے بھئی آپ سے سلامت رہے حسین کے بعد اسی کے لئے مل کے بولے وہی تو ہے وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں نے زہرا کا ہاتھ دیا سبحان اللہ وہی تو ہے
جس کے ہاتھ میں نے زہرا کا ہاتھ دیا. بات مجھے تاریخ میں کوئی بندہ بتا دے اس کے کھڑا ہو کے میری بات کو غلط ظاہر کرے. ہمیشہ فضیلت علی کے پیچھے باغی ہیں. کبھی علی ہمیشہ فضیلت علی کے پیچھے باغی ہیں. کبھی علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں بھاگا. آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں. اس کی وہ آپ کو جو ریفرنس ہے وہ بتاتا ہوں. اب علی نے انگوٹھی دی. علی نے انگوٹھی دی. اگر انگوٹھی علی آیت آنے کے بعد دیتے تو علی فضیلتوں کے پیچھے تھے. اگر علی آیت آنے سے پہلے انگوٹھی دیتے تو پھر فضیلت علی کے پیچھے ہیں. وہ بندے اور تھے جنہوں نے علی کی دشمنی میں انگوٹھیاں دیتے رہے. آپ سے سلامت رہی. حسین دیتے رہے. کئی آیت آ جائے کوئی فرمان جاری ہو جائے. علی نے انگوٹھی دی آیت آئی. رسول نے جب ہجرت کی تو اپنے بستر پر اسے سلایا جو کردار میں محمد ہے, جو گفتار میں محمد ہے, جو تلوار میں محمد ہے, جو قلم میں محمد. بندے پریشان ہو گئے ہیں جس سے کچھ دیر کے لیے محمد اپنے بستر پہ جانشین نہیں بناتا وہ منبر پہ جانشین کیسے بنا لیتا. سلامت رہے بھائی. جس سے جانے کے بعد غیر معصوم کو بستر نشین نہیں کرتا وہ تخت نشین کیسے کر سکتا. رسول گئے. اب علی بستر پہ سو گئے. علی نے انگوٹھی دی آئے ولایت آئی. علی بستر پہ سوئے وما یسری والی آیت آئی. ارے علی تو علی ہے. علی کے نوکر بھی بڑے کمال ہیں. فضا روٹیاں پہلے دیتی ہے سورج ہر بعد میں آتی ہے. روٹیاں پہلے دیتی علی انگوٹھی پہلے دیتی ہے آیت بعد میں آتی ہے. علی بستر پہ پہلے سوتے ہیں آیت بعد میں آتی ہے. فضا روٹیاں پہلے دیتی ہے آیت بعد میں آتی ہے. سورہ بعد میں آتی ہے. خیبر کا میدان رسول نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مجھے نہیں پتا کون بندہ سننے کے لیے اور کون بندہ صرف ٹکر کے لیے آیا ہے. رسول نے فرمایا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بندے اکٹھے ہو گیا کہ یا رسول اللہ داڑیاں بھی سینے میں پوری ہیں, شادیاں بھی 4 کی ہیں, ہر میں سے 9 بیٹے ہیں, پھر اس مرد سے مطابق کیا ہے. علی بادشاہ نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے شیعوں میرے دشمن سے گھبرانا نہیں وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے. آپ زندہ باد رہے بھائی. آپ سے سلامت رہے. ان کے بولو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. حسین کے ماں کسی کسی نہیں مولا تو نہیں کرتے. یہ مجلس اس طرح نہیں ہوتی. مجلس اس طرح نہیں ہوتی. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں باوجود بیٹھے ہیں حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ سید الصالحین بیٹھے ہیں. یہ معرفتیں ایسی نہیں آتی. یہ فضائل مسائل جو بندہ سنتا ہے نا وہ اس طرح نہیں سنتا. سرکار سید الصالحین فرماتے ہیں کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر میں مصروف نہیں تھا وہ مجلس میں آ گیا. ہاں وہی مجلس میں آتا ہے جس کے پہ ہم مہر لگاتے ہیں. اور آپ مہر شنا ہے سرکار سید الصالحین کے. ایسے بندے مجلس میں آ ہی نہیں سکتے. صلوات بڑی بلند آواز سے. رسول چلے گئے. ہجرت کر لی بستر پہ علی بادشاہ. اب آپ میرے بڑے بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, میرے چھوٹے بچے. آپ نے جب مجلس میں سنا ہوگا شب ہجرت کا واقعہ تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 40 کافر آئے, انہوں نے دیکھا اوہ یہ تو علی تو یہ تو علی تو ہے, یہ تو محمد نہیں ہے, یہ تو علی ہے. ایسا تو ہوا ہی نہیں. آپ اکثر نہیں کہتے کہ اکثر در دہرا پر جبریل نے سوچا پیغام کسی دوں یہ تو سارے ہیں محمد. کہتے ہیں نا بھائی. تو جب جبرائیل امین کو وحی کو سردار ملائکہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ سیدہ ہے, یہ حسن حسین ہے, تو قرآن سے سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ کافروں میں پتہ چل گیا یہ محمد ہے یا علی. تو یہ سب ہوا ہی نہیں. میں اصل بات ہے تو ایک نیا موڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. رسول چلے گئے. 40 کافر نے دیوار پھلان کر اندر آ گیا. پیچھے پیچھے کا بڑا چاچا اگے نکے نکے کافر پیچھے پیچھے بڑا چاچا اگے نکے نکے کافر آگے بڑھے. ایک بندہ آگے بڑھے, چادر ہٹائی, رسول اللہ وسیع بھرا ستا ہے. اگے کافر آئے,
چاچا وہی جو مارنا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ کا پتر محمد. اس نے کہا مارو. وہ بندے نے یوں کیا, تلوار نکالی, علی سوئے رہے. اس نے تلوار کو بلند کیا, علی سوئے رہے. اس نے تلوار کو الگ کیا, علی سوئے رہے. اس نے تلوار کو اپنی پشت کے پیچھے کیا, علی سوئے رہے. ابھی تلوار میں عادت ہے فیصلہ ابھی تھا, علی تلوار میں عادت ہے فیصلہ طے کیا تھا کہ نیچے سے غازی کے بابے نے اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. کلائی میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ مار گیا. سر پھٹ گیا, تلوار چھٹ گئی, بج کے دیوار پہ چڑھ گیا. دیوار پہ چڑھ گیا تو چاچا اپنی آپ نہیں بہت سکتا محمد جاگنا ہے. زندہ باد رہے بھائی, زندہ باد رہے. مل کے بولو علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. ستا محمد ہائے ہائے, ستا محمد ستا محمد جاگدا علی, ستا محمد جاگدا علی بھائی, ستا محمد جاگدا علی. یہی جو بات ہے کلونا محمد میں, جو جس طرح چاہے وہ محمد بن جاتا ہے. کلونا محمد میں یہی طرح ستا محمد جاگدا علی. علی بات چھوڑ کے بستر پہ بیٹھ. ہاں بھائی کدھر آئے ہو؟ او بادشاہ ساڈے لائی نہیں سی تے بڑے شاونا لائی, اسی تاڈے تے آئی نہیں. تو سو اسی تاڈے لائی نہیں. سرکار فرمایا باتیں ادھر ادھر کی نہ کرو, مجھے بتاؤ کہ تم کہاں آئے تھے. کہنے لگے یا علی اگر آپ کے چہرے سے ہم پردہ نہ ہٹاتے تو تلوار چل جاتی, آپ یہاں پر قتل ہو جاتے. علی بادشاہ مسکرا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہ کافر مل کر بھی مشرق مغرب شمال اور جنوب سے آج علی پر آ بھی جاتے تو علی کا بال بھی باغا نہیں کر سکتے. کہنے لگے یا علی آج اتنا تکن کیوں ہے, آج اتنا یقین کیوں ہے؟ علی کا علی بادشاہ مسکرا فرماتے ہیں اگر مجھے بستر پہ کچھ ہونا ہوتا تو میں تم کا بابا کیوں کہتا کہ ایمان دے کر مدینے واپس آ جانا. آئے ہائے اللہ باب ہے بھائی. تو سلامت حسین کی ماں کسے ایمان دے کر مدینے واپس آ جانا. وہ رسول کہتے ہی نہ رسول کو ایمان سے دے کر مدینے واپس آ جانا. رسول چلے گئے غار ثور, رسول چلے گئے غار ثور. قرآن دے وچ ایک سورت ہے سورہ عنکبوت, عنکبوت میں نہیں مکڑی. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمام دنیا کے گھروں میں سے معلوم گھر مکڑی کا ہے. مکڑی سمجھ آئیے نا, ڈاور ڈاور جڑے پڑھے لکھے ہو انہیں سپائڈر, میں بھی نال ہی رہنا سی کوئی مگرمچھ نہیں کہنا. ڈاور تین چار زبانیں مجھے بھی یاد ہے, ڈاور مکڑی اور سپائڈر اس طرح. ٹھیک ہے جال اپنا اس کا اس کا گھر ہے دو سارے کائنات میں سے گھروں میں سے سب سے نازک گھر اس کا. وہ ایسے ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اس کے اوپر پھونک ماریں گے نا تو وہ تارے ٹوٹ جائیں گے. رسول چلے گئے غار ثور میں, وہ مکڑی آئی, اس نے دروازے کے اوپر جالا بنانا شروع کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اسے جالا بنا دو تاکہ جب کافر آئے تو انہیں پتہ چلے کہ اگر یہاں سے گزرا ہو تو وہ جالا نہ ہوتا. ہاں جالا بنانا اس نے شروع کر دیا کہ چکر لگاتے 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 یہ جالا مکمل ہو. جالا مکمل کر کے ابھی وہ درمیان میں کھڑا ہے کہ یوں غار کے منہ پر جبرائیل امین نازل ہوئے. جب جبرائیل امین کو دیکھا کہنے لگے بھائی سلام. جبرائیل زور نہ او تو میرا بھائی کدھر, تو نکا جا کیڑا, میں مینے وحی, تو میرا بھائی کدھر. کہنے لگے بادشاہ آپ نے سمجھا نہیں ہے, آپ بھی حفاظت رسول کر رہے ہیں, میں بھی حفاظت رسول کر رہا ہوں. آپ کا اور میرا منصب ایک ہے. کہنے لگا پیچھے ہٹ میں کہاں جانا ہے, پیچھے ہٹ میں کہاں جانا ہے. کہتے ہیں یہ لو رستہ چھوڑا ہے, اگر جایا جاتا ہے تو جاؤ, اگر جایا جاتا ہے تو جاؤ. جبرائیل نے پھونک ماری, ایک بھی تار نہ ٹوٹی. جبرائیل پیچھے ہوا, اس نے پر مارا, تار ایک نہ ٹوٹی. جبرائیل پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا, اس نے پر مارا, تار ایک نہ ٹوٹی. جبرائیل تو کہنے لگی بادشاہ طاقت کتے گئی, ہمت کتے گئی, زور لا لو, طاقت لا لو, ازما لو, دیکھ لو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. جبرائیل پیچھے ہٹیا تو دونوں پر پھیلا کے اندر یا قاہر القوے, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. علی دی یہ مکی تے پکڑی آ دی اپنا زور لانا میرے پیر نو نہ ازما. کیا بات ہے یار, اللہ بات رہے آپ سب سلامت رہے. کسی کے ملے گا اپنا زور لانا میرے پیر نو نہ کہہ, اپنا زور لانا. مجھے حکم ہے بھائی کا کہ سرکار مسلم بادشاہ کی شان دو تین جملے اس کے بعد مصائب چند مصائب تاکہ بات مکمل ہو جائے. سرکار جب سرکار حسین نے کہا نا کہ مسلم آپ کوفے جائیں, مجھے خط آ رہے ہیں, آپ
وہاں جا کے بیعت کریں، انہیں بیعت لے میرے ہاتھ پہ. تو کہا ٹھیک ہے مولا جاتا ہوں. کہا سرکار مسلم نے فرمایا بادشاہ میں جا تو رہا ہوں، مجھے میری حیثیت بتا دیں. سرکار نے فرمایا اب بات کاغذ قلم لے کر آؤ. کاغذ قلم کہا لکھو حاضا اخی، حاضا اخی، اے میرا بھائی، وابنومی میرے چاچی دا پتر ہے، وسقتی و اہل بیتی، تے میرے اہل بیت دے وچ میرے اعتماد دا نام مسلم ہے. وابنومی سقتی، میرے اہل بیت وچ میرے اعتماد کا نام مسلم ہے. سفیر کے آپ نے بہت سارے معنی تلاش کیے، خط پہنچانے والا، آگے جا کے پیغام پہنچانے والا، جسے ہم آج کل ڈاکیہ بھی کہتے ہیں. مجھے ریسرچ کرنے کے بعد ایک معنی پتہ چلا. وہ معنی کیا ہے؟ اب بات میں تھوڑی سی گھما کر پھر وہیں پہ آتا ہوں. اللہ کا سفیر ہے محمد، اللہ کا سفیر ہے محمد، محمد اللہ کا سفیر ہے، علی محمد اور اللہ کا سفیر ہے، حسن علی محمد اور اللہ کا سفیر ہے، حسین حسن علی محمد اور اللہ کا سفیر ہے، حسین ان چاروں کا سفیر ہے. حسین مسلم ان سب کا سفیر ہے، مسلم ان سب کا سفیر ہے. سرکار مسلم نے فرمایا بادشاہ میں جا رہا ہوں، میری حیثیت لکھ دی ہے، میں جاؤں. سرکار فرمایا جاؤ. مسلم سرکار مسلم تھوڑے قدم آگے بڑھے، کہنے لگے مسلم واپس آؤ. جی بادشاہ وہ مسلم ہمیں کہتے ہیں کہ حسین وقت کے محمد ہیں، تو ذرا میری بات لکھ لیں جو بات کی وقت تک پہنچانے والے. حسین فرماتے ہیں ابا مسلم میری بات یاد رکھنا، این کی ٹھنڈک کے لیے نین کو لے جا، اے نین کی ٹھنڈک کے لیے نین کو لے جا. ارے اب جب تو ولی ہے تو پھر حسنین کو لے جا. سرکار محمد کی بات کر رہے ہیں. اب جب تو ولی ہے تو پھر حسنین کو لے جا. اب جب تو ولی ہے تو پھر حسنین کو لے جا. سرکار مسلم چھوٹی ہستی کا نام نہیں. سرکار عباس کو جتنا بہادر سمجھتے ہیں نا، وہ سارا خود سرکار مسلم نے سکھایا. جتنا بھی سرکار مسلم نے سکھایا. سرکار عباس سرکار مسلم کی شگیرد ہیں. 5 باب لوائے جائے. پہلے علی بادشاہ باب لوائے جائے، دوسرے سرکار مسلم باب لوائے جائے، تیسرے سرکار عباس باب لوائے جائے، چوتھے سرکار موسیٰ کاظم باب لوائے جائے، اور 5ویں سرکار علی اصغر بادشاہ باب لوائے جائے. یہ 5 باب لوائے جائے. صلوات بڑے بلند آواز پھر بھی صلوات بڑے بلند. سرکار مسلم جب وہاں پر پہنچے کوفہ میں تو سرکار نے تلوار چلانی شروع کی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟ اتنے سپاہی، کبھی 100 کا دستہ، کبھی 200 کا، کبھی 300 کا، کبھی 800 کا، کبھی 1000 کا. یہ کون ہے؟ اس نے کہا کوفے کا یہ کوئی سبزی فروش نہیں، علی کا داماد ہے. کوفے کا یہ کوئی سبزی فروش نہیں، یہ علی کا داماد ہے. یہ ہاشمیوں کا جشن و چراغ ہے، یہ دلیر ہے. سرکار مسلم جب اس کے دربار میں گئے، سرکار مسلم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں. سرکار مسلم کو انہوں نے کھینچ کے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. کہنے لگے ابن زیاد نے کہا حسین مسلم مجھے سلام کرو، مجھے امیر کہہ کر سلام کرو. سرکار مسلم کا وہ طریقی جملہ ہے، اگر قلم نور ہو رخسار حور ہو تو اس پہ رقم کرنے والی بات ہے. سرکار مسلم نے فرمایا نا امیر السوائل حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے. چند منٹ مصاحب تاکہ بات مکمل ہو جائے. 4 علی تھے حسین کے پاس، 4 علی تھے حسین کے پاس. پہلے سرکار محمد حنفیہ، دوسرے عبداللہ بن جعفر طیار، تیسرے مسلم ابن عقیل، چوتھا عباس ابن علی. سرکار محمد حنفیہ کو مکہ چھوڑا، سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کو مدینہ چھوڑا، سرکار مسلم کو کوفہ بھیجا، عباس کو ساتھ رکھا. جب اجازت ملی نا حسین سے، کہا عباس
مولا ہے، حجت ہے، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ آپ نے کوفے جانا ہے. میری مجال ہے کہ میں رد پیش کروں، میں کہوں کہ مولا اس میں ترمیم کر لیں، لیکن عباس مجھے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں لگے، عباس مجھے مکے کے حالات ٹھیک نہیں لگے، عباس مجھے مدینے کے حالات ٹھیک نہیں لگے. اگر جنگ کا کوئی موقع بن جائے تو پہلے سیدادیوں کو مدینے پہنچا. مولا فرماتے ہیں، جناب عباس فرماتے ہیں اگر مسلم بن عقیل بھیا اگر آپ کو یہ سفر تکلیف دے رہا ہے تو میں حسین سے کہتا ہوں کہ مجھے جانے دیں، آپ کو اپنے پاس رکھ لیں. سرکار مسلم نے جناب عباس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں تو جانے کا نام نہ لے، میرے ساتھ ہونے سے فقط حسین کو آسرا ہے، تیرے ساتھ ہونے سے علی کی بیٹیوں کو آسرا ہے، تیرے آسرے پہ وہ مدینہ چھوڑ کر یہاں حضرت ملائیہ سیدہ پرسہ قبول فرما، تیرے آسرے پہ وہ مدینے سے یہاں ہے، تو جانے کا نام نہ. سرکار مسلم چلے جب کوفہ پہنچے نا تو وہاں پر کبھی بندے 10,000 بیعت کر رہے ہیں، کبھی 18,000، کبھی 30,000، کبھی 40,000. یہ منظر دیکھ کر سرکار مسلم نے کہا کہ آقا حسین آپ کوفے آ جائیں، یہاں بہت سارے لوگوں نے ہماری بیعت کی ہے. سرکار حسین کو جناب مسلم نے بلا لیا. جب بلا لیا بڑی تسلی سے پڑھ رہا ہوں. سرکار سید شارتین کا فرمان ہے کہ آنکھ میں سے صرف اتنا آنسو آ جائے کہ جس سے آسانی سے مچھر کے ایک پر بھی جائے، وہ بخشش کے لیے کافی ہے. سرکار مسلم وہاں پہنچے، وہاں بیعت کی. ایک دن ایسا آیا کہ مسلم کو کوئی نہ کوئی گھر تبدیل کرنا پڑ گیا. جب کسی گھر سے بنا لیتے کوئی نہ کوئی مقبری کر دیتا، وہاں فوجی آ جاتے، سرکار مسلم کو تلاش کرتے، سرکار مسلم دوسرا گھر میں بنا لیتے، پھر تیسرے گھر میں بنا لیتے، پھر چوتھے گھر میں بنا لیتے. پھر ایسا وقت آ گیا کہ مسلم کے پاس کچھ بھی نہ رہا، مسلم کے گھر میں کسی کو بنانے نہیں. مسلم جناب مسلم ایک جگہ پر ایک بڑھیا کے دروازے پر یوں تلوار کے اوپر پیشانی رکھ کے بیٹھے. اچانک دروازہ کھلا، دروازہ کھلنا تھا کہ ایک بڑھیا باہر آئی، کہنے لگی مسافر تو کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اپنی زیادت نے یہاں پہ کرفیو لگایا، یہاں پر بند کیا ہوا سارا کچھ کہ کوئی رات کو باہر نہیں آئے گا. سرکار مسلم فرماتی ہیں کہ میں یہاں پر مسافر ہوں، میں یہاں پر کسی کا مہمان تھا، اب میرا کوئی میزبان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہنے لگی تو اللہ کے گھر میں چلا جا، اللہ کے گھر میں تو کسی کو کوئی نہیں نکالتا. سرکار مسلم کا ماما غلطی کھلے میں آ گیا، رو کے فرماتے ہیں ہم اتنے غریب ہو گئے ہمیں اللہ کے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا. کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں سے کسی کو نکال دے؟ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اسے اللہ کے گھر میں پناہ مل جاتی ہے. سرکار مسلم منہ پہ بات کر کے کہتے ہیں ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، تو اللہ کے گھر میں بات کرتی ہے ہمیں اپنے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا. ہمیں مدینہ تھا، ہمیں کوفے والوں آپ کی ہاؤں پہ اللہ رحم فرمائے. ہم اتنے غریب ہو گئے ہمیں اپنے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا. سرکار مسلم یہ کہہ کر گلی کا موڑ مڑا، کہا میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں ماں سیدہ سے تجھے جنت لے کے دوں گا. جناب زہرا کا نام آیا، یہ بوڑھی ننگی پاؤں چلتی چلتی سرکار مسلم کے پیچھے گئی. کہنے لگی یہ میرے ہاتھ بدے، مجھے بتا جس کا تو نے نام لیا وہ تیری کیا لگتی ہے؟ سرکار مسلم روک کہتے وہ میری ماں ہے، میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تجھے جنت لے کے دوں گا. کہنے لگی میں اسی کا کنیز ہوں، وہ محمد کی بیٹی ہے، وہ علی کی زوجہ ہے، وہ حسن حسین کی ماں ہے. ایک دفعہ میرے گھر میں تشریف لے. سرکار مسلم کہتے تیری جان کو بھی خطرہ ہوگا، میری جان کو بھی خطرہ ہوگا. وہ اتنے کافر ہو گئے انہیں محمد کو کلمہ پڑھ کے محمد کی آل کا مارنا. حوصلہ حضرت بولنے لگے سیدہ پرسہ قبول کر لیا. اس نے کہا مولا جو میں نے پہلے گناہ کر دیا، جو میں نے پہلے بات کر دی اس کی معافی، میرے گھر چلے. سرکار مسلم باتیں پھوڑے اس کے گھر میں. سرکار مسلم نے کہا مجھے ایک پیالہ پانی اور ایک مسلح دے دو. اس بڑھیا نے مسلح بچھایا، پیالہ رکھا. سرکار مسلم نے تلوار نکال کر مسلح کے نیچے رکھی، نماز پڑھنی شروع کی. اس بڑھیا کی ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ انتہا قسم کا شرابی جوا باز تھا. اس نے کیا کیا، رات میں جلدی گھر آیا، یہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مسلح بچھا کر ایک شخص نماز پڑھ رہا. اس نے کہا شاید یہ وہی ہے جس کی تلاش میں ابن زیاد نے حکم لگایا، جس کے سر کی یہ شرطیاں رکھی گئی. یہ بات کا ہوا ابن زیاد کے دربار میں گیا، کہنے لگا جس کی تلاش میں تم آئے ہو یہ اسی کے گھر میں، وہ میرے گھر میں پناہ لے کے بیٹھا ہے. وہ جلدی سے کوفی باغ کو ہوئے آئے، وہ ٹوپوں ٹاپوں کی آواز سنی سرکار مسلم نے. سرکار مسلم نے تلوار نکالی، اس قبر کے باہر آئے. یہ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مسلم میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں خود باہر چلے جاؤں گی، کوفیوں کو تیرے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، میں کوفیوں کو تیرے قتل پہ آمادہ نہیں ہونے دوں گی. سرکار مسلم رو کے کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے گھر میں کوفے کی شرابی داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ کیا غربت تھی
سرکار مسلم باہر نکل کر سرکار مسلم نے جنگ کرنی شروع کی. کیا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا عقیل کا بیٹا. سرکار مسلم تلوار سے ہر کسی کو فنار کر رہے تھے. یہ بار بار حکومت بھیجنے کا خط بھیجتا, بار بار حکومت منگواتا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہاشمی کو رشوہ چراغ ہے, عقیل کا بیٹا ہے, علی کا داماد ہے. اس نے کہا تو پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ ہاشمیوں کے ساتھ تلوار سے لڑتے ہیں؟ انہیں ہم نے جب بھی مارا ہے دھوکے سے مارا ہے, انہیں دھوکے سے مارا جائے. اس حرامزادے نے ایک گلی کو بند کروایا, بند کروانے کے بعد اس میں گڑھا کھدوایا, گڑھا کھدوانے کے بعد اس کے اوپر پتے ڈال دیے گئے. انہوں نے حرامزادوں نے آگے سے سرکار مسلم پہ حملہ کیا. سرکار مسلم پیچھے قدم چلتے ہوئے حملہ روکتے ہیں. اچانک مسلم کا پیر ایک گڑھے میں آیا, گڑھے میں مسلم گرا. ان حرامزادوں نے کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے برچھی ماری. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, کوفے کی سطح پہ بیٹھی عورتوں نے اپنے چولہے سے لکڑیاں نکالی, گردن ڈالتی ہوئی لکڑیاں مسلم پہ پھینکی. مسلم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے کہ تمہیں دیکھتا اگر آج میرا اکبر ہوتا, اگر میرا ساتھ میرا غازی ہوتا, اور تم مجھے تنہا نہیں گئے. حوصلہ سیدہ پرسا قبول فرمائے, سیدہ رحم فرمائے. میں تمہیں دیکھتا کہ تم مجھے کس طرح مارتے ہو. حرامزادوں نے 1500 بندے بھیجے سرکار مسلم کو گرفتار کرنے. ان حرامزادوں نے برچھیوں کے ساتھ سرکار مسلم پہ رسیاں پھینکی. جب رسیاں پھینکتی کوئی مسلم کے پاس نہیں آ رہا. ایک بزرگ کھڑا ہے, اس نے یہ منظر دیکھ رہا ہے اور سرکار مسلم کی سیدھے پڑھنے شروع کر دیا. واہ ہاشمیوں, تمہاری شجاعت کے کیا کہنے, تمہاری بہادری کے کیا کہنے. کوئی بھی ڈرتا ہوا مسلم کے قریب نہیں آ رہا, کوئی بھی ڈرتا ہوا مسلم کے قریب نہیں آ رہا. ان حرامزادوں نے کسی نے سرکار مسلم کے گلے میں رسی ڈالی, کسی نے ہاتھوں میں رسی ڈالی, کسی نے پاؤں میں رسی ڈالی. دور سے سرکار مسلم کو پکڑ کر یہ گھسیٹتے ہوئے سرکار مسلم کو جا رہے تھے. لیکن مسلم کا سر فخر سے بلند تھا کہ میں حسین پہ قربان ہو رہا ہوں, میں عالیہ کی چادر پہ قربان ہو رہا ہوں. یہی 2 محرم 2 مہینے 10 دن کے بعد جب اسی بازار سے سید الخالدین گزرے, سید الخالدین کا سر جھکا ہوا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. یہی بزرگ پاس اگر کہتے ابھی 2 مہینے 10 دن سے پہلے میں نے یہاں پر مسلم کو حد دیکھا ہے, 1500 سپاہی مسلم کو کھینچ رہے تھے, لیکن مسلم کی سر نہیں جھکا سکتے تھے. تو بھی علی کا بیٹا ہے, تو بھی ہاشمی کا خون ہے, تیرا سر کیوں جھکا ہے؟ سرکار سجاد رو کے فرماتی ہے تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم کہا تھا میں علی کی بیٹیاں ہیں اور میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں. میں بازاروں میں کہتا رہے میرے چادریں دو, میں محمد کی بیٹیوں کی. حضرت اللہ سیدہ مرسا قبول فرمائے, حوصلہ سیدہ مرسا قبول فرمائے. تم نے انصاف نہیں کیا, میرے ساتھ علی کی بیٹی. ان حرامزادوں نے سرکار مسلم کو دربار میں پیش کی. ابن زیاد کہتا مجھے سلام کرو. سرکار مسلم پیش آنکھ سے لے کر یہاں رخسار تک ایک تلوار کا زخم, ہونٹ پھوٹے ہوئے, گلا خشک. ان حرامزادوں نے کہا مسلم سر جھکاؤ. سرکار مسلم فرماتے ہیں ہم ہاشمیوں کا سر سوائے خدا کے آگے نہیں جھکتا, ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. اس حرامزادے نے حکم دیا, کہنے لگا مسلم کو اس طرح سے اذیتیں دے دے کر مارو کہ نشانی عبرت بن جائے. ان حرامزادوں نے سرکار مسلم سے ہاتھوں میں, گردنوں میں, پاؤں میں ہتھکڑیاں باندھ کر, رسیاں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے دارالمعلا کے اوپر لے گئے. دارالمعلا کے اوپر جانا